لائک کریں، سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔ السلام علیکم۔ ہسٹری آف اسلام کے پیارے دوستو، ہمیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں رہیں۔ پیارے دوستو، ذکر ہو کربلا کا اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ ممکن نہیں، کیونکہ واقعہ کربلا کی ابتدا ہی مسلم بن عقیل کی شہادت سے ہوتی ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو سفیر امام حسین کی شہادت کا واقعہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح کوفہ والوں نے دھوکہ کیا اور کس طرح دھوکہ دے کر ان کو شہید کیا گیا۔ مکمل واقعہ سننے کے لیے آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، اور اگر ہمارے اس چینل پر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ پیارے دوستو، حضرت مسلم بن عقیل حضرت امام حسین کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کو سفیر حسین بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہی امام حسین کے حقیقی آشنا تھے اور آپ اسلامی فتوحات اور جنگ صفین وغیرہ میں شریک رہ چکے تھے، اور جب حضرت امام حسین نے بیعت یزید کو ٹھکرا کر مدینہ کو خدا حافظ کیا تو آپ حضرت امام حسین کے ساتھ مکہ تک تشریف لائے، اور مکہ میں حضرت امام حسین کو اہل کوفہ کے خطوط موصول ہونے لگے کہ ہمارا کوئی امام نہیں ہے، آپ تشریف لائیں، ہو سکتا ہے آپ ہماری ہدایت کا سبب بنیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ کی تہذیب اور وہاں کے لوگوں کے بدلتی ہوئی طبیعت اور مفاد پرستی کو جانتے تھے، کیونکہ اسی کوفہ میں آپ کے بزرگوار والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا، اور اس شہر کے لیے مخلص اور تجربہ کار شخص کی ضرورت تھی، جو کہ لحظہ بہ لحظہ رنگ بدلنے والے لوگوں سے غافل نہ ہو سکے اور مقصد کے حصول کے لیے ہنگامی حالات میں بھی غافل نہ ہو سکے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مختصر سے قافلے پر نظر دوڑائی اور مسلم بن عقیل کو اپنا نمائندہ منتخب فرما کر 15 رمضان کو کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ جب مسلم بن عقیل کی روانگی ہونے لگی تو اس سے قبل حضرت امام حسین نے ایک خط سعید اور ہانی بن عروہ کے ہاتھ بھجوایا، جس کا عنوان یہ تھا: یہ لوگ یعنی سعید، ہانی بن عروہ تمام خطوط لے کر میرے تک پہنچے۔ تمام خطوط میں نے غور سے پڑھا، اس میں معلوم ہوتا ہے تمہارا کوئی امام نہیں ہے، لہذا تم مجھے بلا رہے ہو، اس لیے میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج رہا ہوں، اور یہ میرے معتمد ہیں، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھ کو کوفے کے لوگوں کے متفق اگر ہیں تو بتائیں، اگر یہ مجھے بتائیں گے تو میں آ جاؤں گا۔ واضح رہے کہ امام کتاب اللہ پہ کامل عدالت کا پائندہ ہوتا ہے اور حق و مرضی معبود کا ہمہ وقت خواہاں دستگزار ہوتا ہے۔ والسلام۔ حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ جناب مسلم بن عقیل مکہ سے مدینہ تشریف لائے اور روضہ رسول پر نماز ادا کر کے صبح ہوتے ہی کوفہ کے سخت سفر کو شروع کر دیا۔ راستے کی مشکلات برداشت کرتے ہوئے کوفہ پہنچے اور مختار بن عبید سلفی کے گھر پہنچے۔ جناب مسلم بن عقیل کی آمد کی خبر سن کر اہل کوفہ مختار کے گھر جمع ہونے لگے۔ آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط پڑھ کر سنایا تو لوگ جوش محبت اور عقیدت میں رونے لگے، اور کچھ بااثر لوگ کھڑے ہو کر اپنے عقیدے کا اظہار کیا اور اپنی نصرت کا یقین دلایا، اور اس کے بعد لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کی بیعت کی۔ آپ نے ان لوگوں کو بیعت کا نہ کہا، بلکہ لوگ خود بیعت کرنے لگے۔ پھر آپ نے ان سے ایسے بیعت لی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزرج سے لی تھی۔ بیعت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف ہے۔ اس اختلاف کا سبب یہ ہے کہ یہ بیعت ایک ہی روز نہیں بلکہ
یہ سلسلہ 1 ماہ تک جاری رہا، لیکن جب ابن زیاد مالون کو کوفہ کا گورنر بنا کر بھیجا گیا تو اس نے کوفے والوں سے کہا، شام سے بہت جلد ایک لشکر آنے والا ہے جو تم کو نیست و نابود کر دے گا، نیز تمہاری جان و مال کو بھی نہیں بخشے گا۔ جن لوگوں نے ابن زیاد کا یہ کلام سنا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل کر مہاجرین کے اہل خانہ کے پاس پہنچنے لگے تو وہ ان لوگوں کو ورگلایا کیا اور کہا کہ تمہارے ورثاء کو شام کا لشکر نیست و نابود کرنے آ رہا ہے، اور مہاجرین کو عورتوں کو ڈرایا گیا۔ وہ عورتیں اتنی ڈر گئیں کہ اپنے گھروں سے نکل کر اپنے رشتہ داروں کے پاس جا کر ان سے فریاد کرنے لگیں، جن سے مہاجروں کے دل بھی ڈر گئے۔ کچھ تو وہاں چلے گئے، کچھ موقع دیکھ کر فرار ہو گئے، اور جب جناب مسلم بن عقیل وہاں پہنچے تو بہت قلیل لوگ رہ گئے تھے۔ شام ہونے میں آپ کے پاس صرف 30 لوگ باقی تھے۔ آپ نے ان لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز ادا کی، اور جب آپ مغرب کی نماز ادا کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو آپ کے ساتھ صرف 10 لوگ باقی تھے۔ انہی لوگوں کے ہمراہ آپ باب کندہ کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہاں پہنچے تو آپ نے جب دیکھا تو آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، آپ تنہا رہ گئے تھے۔ اب آپ کے ہمراہ کوئی راستہ بتانے والا بھی نہ تھا، اور ابن زیاد کی دھمکی آمیز تقریر کی وجہ سے ہر ایک دروازہ بند نظر آتا تھا۔ مسلم بن عقیل کی ایک عورت پر نظر پڑتی ہے جو دروازے میں کھڑی اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ اس عورت کے پاس گئے اور کہا، پانی پلا دو۔ کہتی ہے، اس عورت کا نام دعا تھا۔ وہ عورت اندر گئی اور پانی لے آئی۔ آپ نے پانی پیا، پھر وہ کاسہ رکھنے اندر چلی گئی۔ پھر جب وہ واپس آئی تو دیکھتی ہے وہ شخص دروازے پر ہی بیٹھا تھا، اور وہ عورت حیران ہو کر بولی، اے بندہ خدا، کیا میں نے تمہیں پانی نہیں پلایا؟ اس کے بعد اس نے فوراً کہا، تم اپنے گھر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تو مسلم بن عقیل نے جواب دیا، میرے اس شہر میں کوئی گھر نہیں ہے۔ اے کنیز خدا، کیا تم مجھے اپنے گھر میں پناہ دے کر ثواب حاصل کرو گی؟ ممکن ہے اپنی زندگی میں کچھ اور بھی دے سکوں۔ اس نے جواب دیا، آپ کون ہیں؟ آپ نے جواب دیا، میں مسلم بن عقیل ہوں۔ اس نے کہا، کیا آپ مسلم بن عقیل ہیں؟ آئیے، میرا گھر حاضر ہے۔ اس نے ایک الگ کمرے میں فرش لگایا اور کھانا لگایا، لیکن آپ نے کھانا نہ کھایا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا بیٹا جس کا نام بلال تھا آ گیا۔ اس نے نوٹ کیا کہ اس کی والدہ دوسرے کمرے میں بار بار آ جا رہی ہیں، تو لڑکے نے ماں سے دریافت کیا کہ ماں، کیا ماجرا ہے؟ تو اس کی ماں نے قسم دے کر اس بیٹے کو کہا کہ کسی کو نہیں بتاؤ گے، تو دینے پر اس کو بتایا کہ ہمارے ہاں آج مسلم بن عقیل مہمان ہیں۔ تو بیٹا چپ ہو کر سو گیا اور ساری رات صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ صبح ہوتے ہی دعا کا بیٹا بلال عبد الرحمن بن محمد بن عشر کے پاس گیا اور اس کو بتلایا، مسلم بن عقیل ہمارے گھر میں موجود ہیں۔ عبد الرحمن یہ بات سن کر فوراً دربار ابن زیاد میں پہنچ کر اپنے باپ کے کان میں کہا کہ مسلم بن عقیل ہمارے محلے کے ایک گھر میں موجود ہیں۔ ابن زیاد نے پوچھا، لڑکا کیا کہہ رہا ہے؟ محمد بن عشر نے جواب دیا کہ کہتا ہے، مسلم بن عقیل ہمارے محلے کے ایک گھر میں موجود ہیں۔ تو مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے مرجانہ نے محمد بن عشر کی نگرانی میں 80 فوجیوں کے ساتھ روانہ کیا۔ مسلم بن عقیل نے جب گھوڑوں اور ہتھیاروں کی آواز سنی تو زرہ پہن کر باہر نکلے اور اس لشکر کا مقابلہ کرنے لگے، اور محمد بن عشر کے کافی سارے سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مسلم کے حملوں کو دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ اس طرح گرفتار کرنا ممکن نہیں، لہٰذا اس نے کہا، مسلم آپ کے لیے امان ہے۔ تو مسلم نے جواب دیا، کیا فریب و مکار لوگوں پر اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ تو لشکر نے بیک وقت آواز کہا کہ آپ کو دھوکہ نہیں دیا جا رہا، آپ کو قیدی بنا کر ابن زیاد کے دربار میں صرف حاضر کیا جائے گا، اور اسی طرح کیا گیا۔ اور جب مسلم بن عقیل نے اپنی شہادت کو یقینی سمجھ لیا تو
وصیت کی مہلت طلب کی۔ ابن زیاد نے کہا وصیت کی اجازت ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے ایک مرتبہ پورے مجمع پر نظر ڈالی، عمر بن سعد کے علاوہ کوئی شخص ایسا نظر نہ آیا جس کو وصیت کی جا سکے، لہٰذا مسلم بن عقیل نے مخاطب ہو کر فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان ایک قربت ہے، اس لیے تم سے میری ایک خواہش ہے، لیکن سعد نے انکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہا سن تو لو کیا کہتے ہیں۔ بعد میں مسلم بن عقیل کے پاس گیا، آپ نے اس کو یہ وصیت کی کہ میں جب کوفہ آیا تھا تو میں نے 600 درہم قرض لیے تھے، ان کو میری ذرہ اور تلوار فروخت کر کے ادا کر دینا، اور میری شہادت کے بعد میری لاش ابن زیاد سے لے کر دفن کر دینا، اور حضرت امام حسین کو خط لکھ کر آگاہ کر دینا کہ کوفہ نہ آئیں۔ ابن زیاد نے حکم دیا مسلم کو چھت پر لے جا کر شہید کر دیا جائے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل کو چھت پر لے جایا گیا تو آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر فرما رہے تھے۔ احمر بن کبیر نے مسلم بن عقیل کا سر تن سے جدا کیا اور لاش کو اوپر سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ یوں حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت کے ساتھ محبت اور ان کے ساتھ خلوص دل سے محبت کا ہمت، حوصلہ اور ثابت قدم رہنے پر قائم رکھے، آمین۔